السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث۔ عن انس وابن عمر ان عمر قال وافقت ربی فی صلاۃ۔ یہ ہے صفحہ نمبر 558 ہے اور باب مناقب عمر کی دوسری فصل ہے۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 امور میں اپنے رب کی موافقت کی، یعنی 3 موقع ایسا آیا کہ میں نے وہی بات کہی جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، یعنی حضرت عمر کے فرمانے کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ تو اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری موافقت کی، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ یہ حسن ادب ہے، ورنہ ظاہر حال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے مشورہ پہلے دیا اور آیت کریمہ اس کے بعد نازل ہوئی، تو ظاہر کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے قول کی موافقت فرمائی، لیکن حضرت عمر نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی حسن ادب کی وجہ سے۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یہ جو اصل مسئلہ ہے، جو حقیقت ہے، اس کے مطابق وہ اس طور پر کہ اللہ رب العزت کا کلام ازلی ہے، قدیم ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے یہ حادث ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ پہلے ہے اور حضرت عمر کی رائے یہ بعد میں ہوئی، تو حضرت عمر نے اس کی موافقت کی جو اللہ تعالیٰ کا کلام۔ فی ثلاث، 3 امور میں کہا، حالانکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر نے کے مشورے اور ان کی رائے کے موافق 20 مقامات یا اس سے زائد پر قرآن پاک کا نزول ہوا، تو یہاں صرف 3 امور میں موافقت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ 3 امور کا ذکر یہ باقی کی نفی نہیں کرتا ہے، بعض کا ذکر کرنا یہ بعض کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا ہے، تو موقع کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق اعظم نے 3 امور میں موافقت کا ذکر کیا، یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ باقی امور میں موافقت نہیں پائی گئی، اس لیے کہ خود آگے آپ پڑھیں گے تو ضمن کہیں ذکر آ جائے گا کہ جو ان 3 کے علاوہ بھی کوئی چوتھا امر مل جائے گا، یا تاریخ الخلفاء میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی مزید تفصیل مل جائے گی، تو باقی کا ذکر نہ کرنا یہ اس کی نفی کو مستلزم نہیں۔ فقلت یا رسول اللہ، اب 3 امور میں موافقت فرمائی، وہ 3 امور کون کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے، یعنی کتنا اچھا ہوتا کہ وہ پتھر
جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی اور جس میں آپ کے قدموں کا نشان ہے، ہم اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے، اس کے پاس نماز ادا کرتے۔ تو یہ آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی، رائے دی۔ فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ ایک موافقت ہو گئی۔ دوسری، وَقُلْتُ یا رسول اللہ، اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیکوکار اور بدکار سب جاتے ہیں۔ فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ يَحْتَجِبْنَ، تو کیا اچھا ہوتا کہ آپ انہیں حکم دیتے کہ وہ پردہ کریں۔ یہاں جس پردے کا ذکر ہے یہ وہ پردہ نہیں جس کا حکم عام عورتوں کے لیے، جتنا پردہ عام عورتیں کرتی ہیں، جو ستر اور خواتین کرتی ہیں، وہ ازواج مطہرات بدرجہ اولا کیا کرتی تھی۔ یہاں اس سے زائد پردے کی خواہش انہوں نے کی اور اس سے زیادہ پردے کے اہتمام کا نظریہ پیش کیا، اس کی رائے دی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فَنَزَلَتْ آیت الحجاب، تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ آیت حجاب کیا ہے؟ آپ بالکل اسی صفحے میں ایک دم نیچے کی سطر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، یہ ہے آیت حجاب، یعنی عام عورتوں کے لیے، عام خواتین کے لیے جو پردہ کرنا ہے وہ تو ازواج مطہرات کے لیے تھا ہی، اس سے زائد حجاب کا حکم ازواج مطہرات کے لیے ہوا، یعنی اب کوئی ان کے روبرو نہ ہو، اب کوئی ان کے سامنے نہ ہو۔ دو صورت ہو گئی۔ تیسری، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج غیرت میں جمع ہو گئیں، اکجا ہو گئیں۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، قریب ہے کہ ان کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے۔ فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ، تو اسی طرح سے آیت کریمہ نازل ہو گئی جو سورہ تحریم میں موجود ہے۔ یہ تیسری موافقت ہوئی۔ اب یہ کہ ازواج مطہرات غیرت میں جمع ہو گئیں، یہ غیرت میں جمع ہونا کیا تھا؟ یہ آپ بین السطور میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے شہد پینے کے واقعے میں۔ شہد پینے کا واقعہ کیا ہے کہ عصر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ تمام ازواج مطہرات کے پاس ان کی خبرگیری کے لیے تشریف لے جاتے، تو آپ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کے لیے شہد پیش کیا۔ شہد آپ کو بہت پسند تھا، آپ نے تناول فرمایا، تو اس میں عادت جو آپ کی تھی اس سے کچھ زیادہ وقت آپ نے وہاں دیا۔ یہ صورتحال دیگر ازواج مطہرات کے لیے بار خاطر ہوئی، تو ان حضرات نے باہم مشورہ کیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کے داہنے اقدس سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ تو اگلے دن بھی یہ معاملہ پیش آیا اور یہ ان کا معمول ہو گیا کہ حضرت زینب بنت جہش
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال فرماتے ہوئے شہد پیش کیا کرتی تھی اور حضور شوق سے تناول فرماتے۔ تو جب اس دن حضور دیگر ازواج کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو مغافیر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاں میں نے شہد نوش کیا ہے، اور اگر اس میں تمہیں ناپسندیدگی ہے تو میں اسے اپنے لیے ناجائز کر لیتا ہوں، حرام کر لیتا ہوں۔ تو اب اس مسئلے میں وہ جمع ہوئی، تو اس پر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تم لوگ اس طرح سے کرتی ہو، جو سرکار کو چیز محبوب ہے، پسند ہے، تم چاہتی ہو کہ اس سے وہ کنارہ کش ہو جائیں، تو اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، تمہاری خوشی کا وہ لحاظ نہ رکھیں، تم سے ناراض ہو جائیں، تو قریب ہے کہ اللہ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا۔ تو اس کا اثر بھی ہوا، ازواج مطہرات نے اس کا اثر قبول بھی کیا، اور انہوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا جو موقع بھی میسر آئے وہی ان کے لیے بڑی سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل بھی فرما دی۔ یہ تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت۔ وفی روایت لابن عمر قال، اور ابن عمر کی ایک روایت میں ہے حضرت عمر نے فرمایا، وافقت ربی فی ثلاث، فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسارا بدر، کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین امور میں، یعنی مقام ابراہیم کے مسئلے میں، ازواج مطہرات کے حجاب کے مسئلے میں، اور بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں۔ آپ دیکھیں اوپر جو تین چیزیں بیان کی گئی تھیں یہ اس سے الگ ایک چیز ہوئی۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ آگے پڑھیں گے کہ جس میں ان تین چیز کے علاوہ بھی کوئی چیز آئے گی۔ اب بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں کیا ہے تو اگلی حدیث پڑھیے، اس میں اس کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ وعن ابن مسعود قال، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، فضل الناس عمر بن الخطاب باربع، حضرت عمر ابن خطاب کو اور لوگوں پر چار چیز کے ذریعہ فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے۔ بے ذکر الاسارا یوم بدر، بدر کے روز قیدیوں کے ذکر کے ذریعہ۔ یہ قیدیوں کا ذکر کیا ہے؟ بدر کے غزوے سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے فدیے کی رقم جو حاصل ہوگی اس سے مسلمانوں کی پریشانی دور ہوگی، انہیں قوت حاصل ہوگی، اور جنہیں ہم فدیہ لے کر کے آزاد کر دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق میں مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ بڑے دشمن ہیں، وہ تو اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نہ آئے۔ بہرحال اس طرح سے لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق عمل کیا اور فدیہ لے کر کے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں امرا بقتلہم، یعنی حضرت عمر نے ان کے قتل کا مشورہ دیا۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی جانب سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ضرور اس میں جو تم نے مال لیا ہے بڑا عذاب پہنچتا۔
تو اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی یہ نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس امر سے راضی نہیں تھا، یعنی جو رائے حضرت عمر فاروق اعظم نے پیش کی تھی وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ کی جانب سے نہ رشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو جو تم نے ان سے مال لیا ہے اس میں تم پر بڑا عذاب آتا ہے۔ اب یہ اللہ کی جانب سے نوشتہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لوح محفوظ میں یہ ثبت کر دیا گیا ہے، یا علم الہی میں ایسا ہو چکا ہے کہ وہ اجتہاد میں خطا کرنے والے سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، اسے عقاب نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ان حضرات نے رائے کی، غور کیا، اجتہاد کیا اور جس پر دل جمع اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ گزر چکا ہے کہ اجتہاد کرنے والے سے خطا اگر ہو جائے تو اس پر عقاب نہیں فرمائے گا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ گزر چکا ہے کہ اہل بدر مغفور ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش ہے۔ تو اب یہ حضرات سب اہل بدر ہیں، تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو خطا ان سے واقع ہوئی، اللہ تعالیٰ اس پر ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ یہ ایک چیز ہوئی، تو اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ہوا بے ذکر الحجابہ، اور عمر کے حجاب کا ذکر کرنے سے، انہوں نے حجاب کا ذکر کیا۔ امرا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یحتجبن، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں۔ فقالت لہ زینب، تو ان سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اے ابن خطاب تم ہم پر حکم چلاتے ہو، وَالْوَحْيُ يَنزِلُ فِي بُيُوتِنَا، جبکہ وحی ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ اگر حجاب اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوگا تو اس کے تعلق سے وہی نازل فرمائے گا۔ آپ ہم پر حکم چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں حکم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور جب تم ان سے یعنی ازواج مطہرات سے کوئی برتنے کا سامان مانگو، کھانے پینے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی ان کے سامنے نہ آؤ اور نہ وہ تمہارے سامنے آئے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز وَبِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے حضور نے فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ تو اسلام کو قوت عطا فرما عمر کے ذریعہ۔ اور چوتھی چیز وَبِرَأْيِهِ فِي أَبِي بَكْرٍ، اور ابو بکر کے حق میں ان کی رائے کے ذریعہ انہیں فضیلت دی گئی۔ رائے کیا تھی؟ کان اول ناس بایعہ، یعنی سب سے پہلے انہوں نے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے کی رائے پیش کی اور سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ تو کان اول ناس بایعہ، تو حضرت عمر پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الرجل ارفع امتی درجۃ فی الجنہ، وہ شخص میری امت میں سب سے بلند ہے درجے کے اعتبار سے جنت میں، یعنی جنت میں وہ شخص سب سے بلند درجہ ہوگا میری امت میں۔ اب وہ شخص کون ہے اس کے بارے میں یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے، بلکہ یہ مبہم اشارہ ہے۔ تو اس سے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جو فلاں فلاں خوبیوں کا حامل ہوگا، طرح طرح کی خوبیوں اور کمالات سے متصف ہوگا،
وہ جنت میں سب سے بلند درجہ ہوگا۔ تو اب کون کون سے اوصاف اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے باعث جنت میں بلند درجہ حاصل ہوگا، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن حضرت ابو سعید فرماتے ہیں قال ابو سعید واللہ ما كنا نرى ذلك الرجل الا عمر بن الخطاب، بخدا ہم وہ مرد نہیں جانتے تھے مگر عمر ابن خطاب ہی کو، یعنی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد میری امت میں جنت میں سب سے بلند درجہ ہے، ہم وہ مرد عمر ابن خطاب ہی کو جانتے تھے۔ حتی مضى علی سبیلہ، یہاں تک کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، یعنی انہوں نے اپنا راستہ لیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کی۔ تو اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت واضح ہے، اور اس سے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق سے بھی بلند درجہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اس لیے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ حضرت ابو سعید کی اپنی رائے ہے، اور ایک شخص کی کسی رائے کی وجہ سے اس کے خلاف قول نہیں کیا جا سکتا، جس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور سب سے برتر۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن اسلم قال، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ حضرت اسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سألنی ابن عمر بعض شانہ، مجھ سے ابن عمر نے ان کے یعنی عمر کے بعض احوال دریافت کیے، فاخبرتہ، تو میں نے انہیں بتا دیا، فقالا، تو حضرت اسلم نے فرمایا ما رأیت احدا قط بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حین قبض کان اجد و اجود حتی انتہا من عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جو عمر سے زیادہ عبادت میں محنت کرنے والے اور کار خیر کو بہتر طریقے سے انجام دینے والے ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت عمر اور لوگوں میں سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں، وہ اجودا، اور سب سے بہتر طریقے پر کار خیر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ محمول ہے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے پر، یعنی اپنے دور خلافت میں سب سے بہتر طریقے پر کام انجام دیتے اور سب سے زیادہ محنت کرتے، کوشش کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن المسور ابن مخرمۃ قال، اور مسور ابن مخرمہ سے روایت، انہوں نے فرمایا لما توعنا عمر جعل یعلم، جب حضرت عمر کو نیزہ مارا گیا تو وہ تکلیف کا اظہار کرنے لگے، یعنی مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ابو لولو نے انہیں نیزہ مارا، اس کی شدت کی وجہ سے انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا۔ فقال لہو ابن عباس، تو حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر کو تسلی دے رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا یا امیر المومنین ولا کل ذالک، اے امیر المومنین اور وہ سب کچھ نہیں ہوگا، ولا کل ذالک اے ولا یکون کل ذالک اے ما تخافہ، یعنی وہ سب جس کا آپ کو اندیشہ ہے وہ سب کچھ نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں، آپ صبر سے کام لیں۔ لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ،
یقیناً آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تو آپ نے ان کی صحبت کو بہتر طریقے سے نبھایا۔ ثم فارقک فهو عنک راض، پھر حضور آپ سے جدا ہوئے اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی تھے، خوش تھے۔ ثم صحبت ابا بکر فحسنت صحبتہ، پھر آپ نے حضرت ابو بکر کی صحبت اختیار کی، فحسنت صحبتہ، تو آپ نے ان کی صحبت کو بہتر طریقے سے نبھایا۔ ثم فارقک وهو عنک راض، پھر وہ آپ کو چھوڑ کر کے دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی تھے، خوش تھے۔ ثم صحبت المسلمین فحسنت صحبتهم، پھر آپ نے مسلمانوں کی صحبت اختیار کی تو آپ نے ان کی صحبت کو بہتر طریقے سے نبھایا۔ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، اور اگر آپ انہیں چھوڑ کر کے جائیں گے تو ضرور آپ انہیں چھوڑیں گے اس حال میں کہ وہ سب آپ سے راضی ہیں، آپ سے خوش ہیں۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا، اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاہ فانما ذلك من من اللہ منا به علی، آپ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی خوشنودی کا ذکر کیا، یقیناً وہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، اور جو آپ نے ابو بکر کی صحبت اور ان کی خوشنودی کا ذکر کیا، یقیناً وہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا۔ وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزْعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ أَجْلِ أَصْحَابِكَ، لیکن آپ جو میری گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں، میری بے چینی اور بے قراری دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی وجہ سے ہے اور آپ کے اصحاب کی وجہ سے ہے۔ یعنی مجھے اس وقت اس اپنی زخم لگنے کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے، بلکہ مجھے غم ہے، مجھے فکر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی، آپ کے اصحاب کی، کہ میرے بعد جو فتنے آئیں گے، میری وجہ سے جو بڑے بڑے فتنے رکے ہوئے تھے اب وہ آئیں گے سامنے، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حال ہوگا، آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو مجھے جو فکر ہے وہ اپنے اس زخم لگنے کی فکر نہیں ہے، بلکہ مجھے فکر ہے آپ کی وجہ سے، آپ کے اصحاب کی وجہ سے، اور آخرت کی فکر بھی ہے۔ کہتے واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ، بخدا اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا، یعنی اتنا سونا ہوتا جو پوری زمین کو بھر دیتا، لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراه، تو میں وہ سب اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیتا اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے، یہ اللہ کے عذاب کا سامنا ہونے سے پہلے میں یہ ساری دولت، یہ سارا سونا خرچ کر دیتا تاکہ اللہ کے عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ نفوس قدسیہ کس قدر اعلیٰ اور بلند منصب پر فائز ہیں، اس کے بعد بھی ان کی شان یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور ہم کتنے جری ہیں، کتنے شقی القلب ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور آخرت کے بارے میں سوچنے کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے صدقے میں فکر آخرت کی توفیق مرحمت فرمائے اور ایسے اعمال خیر کی توفیق بخشے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے محبوب راضی ہو۔ یہ باب یعنی باب و مناقب عمر بھی ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ہے باب و مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ابو بکر و عمر کے مناقب کا باب۔
اب تک آپ حضرات نے ان دونوں کے تعلق سے جو الگ الگ احادیث وارد تھیں تو الگ الگ باب میں پڑھ لیا. اب یہاں ایک باب ایسا یہ قائم فرماتے ہیں جس میں وہ احادیث نقل کریں گے جن احادیث میں دونوں کی فضیلتیں ایک ساتھ مذکور ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ باب ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب. الفصل الاول عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یسوق بقرۃ اذ اعیا فرکبھا. ایک مرد گائے لے کر جا رہا تھا، ایک مرد گائے کو ہانکتا ہوا جا رہا تھا، اسی درمیان وہ تھک گیا. لے کر جا رہا تھا کہ اچانک وہ تھکان اسے معلوم ہوئی، وہ تھک گیا. فرکبھا تو وہ مرد اس گائے کے اوپر سوار ہو گیا. فقالت انا لم نخلق لہذا. تو وہ اس گائے نے کہا کہ ہماری تخلیق اس کے لیے نہیں ہوئی ہے، یعنی ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. انما خلقنا لحراثۃ الارض. ہمیں پیدا کیا گیا ہے زمین جوتنے کے لیے، ہمیں کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گائے کو صرف اور صرف زمین جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا، بلکہ اس کے دوسرے مقاصد بھی ہیں. مثلا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اسے ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا جائے، اس کی قربانی کی جائے. لیکن یہاں ایک مقصد کا ذکر کیا گیا کہ اس کا ایک بڑا مقصد ہے زمین جوتنا. فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تکلموا. جو صحابہ وہاں موجود تھے ان حضرات نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے. بقرۃ تکلموا، گائے بات کرتی ہے. یعنی یہ ان حضرات کے لیے حیرت کی بات تھی کہ گائے انسانوں کی طرح سے بات کرے اور انہیں سمجھائے، تو یہ حیرت کی بات تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. تو یقیناً میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا یقین کرتا ہوں، میں اور ابو بکر اور عمر. وما ہما سما، اور یہ دونوں حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی وہم و خیال نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی ہے، یہ واقعہ ہے. مجھے اس پر یقین ہے اور ابو بکر و عمر کو یقین ہے، حالانکہ وہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ حضرات موجود نہیں تھے تو ان کا یقین کیسے معلوم ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ حضرات سنیں گے تو بغیر کسی تعامل کے اس کی تائید کریں گے. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں بغیر کسی تعامل کے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا واقعہ ہے تو بلا شبہ وہ تصدیق کریں گے، کچھ بھی تعامل نہیں کریں گے. وقال، اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا سرکار نے بیان فرمایا ایک دوسرا واقعہ. ایک واقعہ تو یہ ہو گیا کہ گائے کو لے کر کے آدمی جا رہا تھا اور تھک گیا تو سوار ہو گیا اس پر. ایک دوسرا واقعہ بیان فرمایا، بینما رجل فی غنم لہو اذ عدا الذئب علی شاة منها. ایک شخص اپنی بکریوں میں تھا، یعنی انہیں چلا رہا تھا کہ اسی درمیان ایک بھیڑیے نے حملہ کیا ان میں سے ایک بکری پر. اس ریوڑ میں سے ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا، فأخذها، اور اس بکری کو اس نے پکڑ لیا، اٹھا لیا.
فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا، تو بکریوں کے مالک نے یا بکریوں کے چرانے والے نے اس بھیڑیے کا تعاقب کیا، فَأَدْرَكَهَا، تو اسے پا لیا، فَاسْتَنْقَذَهَا، اور وہ بکری اس بھیڑیے سے چھڑا لی، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ، تو اس چرواہے سے، اس شخص سے بھیڑیے نے کہا، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ، یا یوم السبع، یعنی یوم سبع میں ان کا کون دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ یہ السبع یا السبع، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے مراد ہے السبع میں درندہ ہوتا ہے، تو درندوں کے دن ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اس سے مراد وہ ہے کہ جب انسان مر جائیں گے اور وہ آخری موقع آئے گا تو اس وقت صرف درندے ہوں گے، لوگ تو رہیں گے نہیں، تو آج تو چھڑا لیا ہے، تو اس دن کون چھڑانے آئے گا؟ اس دن درندے بکریاں خوب کھائیں گے۔ یا مراد یہ ہے کہ یہ یوم سبع یہ دور جاہلیت میں ایک تیوہار ہوتا تھا۔ جاہلیت میں عید کا ایک دن تھا، اس میں لوگ جمع ہوتے تھے، لہو و لعب میں مشغول رہتے اور اپنے جانوروں چوپایوں سے غافل ہو جاتے۔ تو اس نے وہ دن یاد دلایا کہ جب وہ تیوہار کا دن تمہارا ہوگا اور تم سب غافل ہوگے، اس دن کون دیکھ بھال کرے گا؟ آج تو چھین لیا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا فمن لہا یوم السبع، تو اس عید کے دن ان کا نگہبان کون ہوگا؟ یوم لا راعی لہا غیری، جس دن میرے سوا ان کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ تم لوگ تو اپنے لہو لعب میں مصروف ہوگے اور بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والا میں ہی ہوں گا، تو جتنا چاہوں گا کھاؤں گا۔ وقال الناس سبحان اللہ عظیم یتکلم، تو موجود صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بات کرتا ہے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اؤمن بہ انا و ابو بکر و عمر، میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر یقین رکھتے ہیں۔ وما ہما ثما، اور یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا انی لواقف فی قوم، کہ میں ایک قوم میں ایک جماعت میں کھڑا ہوا تھا، فدعوا اللہ لعمر، تو انہوں نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، وقد وضع علی سریرہ، اس وقت جبکہ حضرت عمر کو ان کے تخت پر رکھا جا چکا تھا، یعنی حضرت عمر کا انتقال ہو چکا تھا اور انہیں نہلانے کے لیے تخت پر رکھا جا چکا تھا، یا نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد تخت پر لے جانے کے لیے رکھا جا چکا تھا۔ اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکبی، کہ اچانک پیچھے سے ایک شخص نے اپنی کہنیاں میرے کندھے پر رکھ دی، اور وہ کہہ رہے تھے یرحمک اللہ، یعنی اپنی کہنیاں اب میرے کندھے پر رکھ دی اور وہ حضرت عمر کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، یقیناً مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دوستوں کے ساتھ کر دے گا۔ لأن اب دوستوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں کر دے گا؟ لأنی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتا تھا، کنتو و ابو بکر و عمر، کنتو و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے، وفعلتو و ابو بکر و عمر، میں نے کیا اور ابو بکر و عمر نے کیا، وانطلقتو و ابو بکر و عمر، میں چلا اور ابو بکر و عمر چلے، ودخلتو و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، وخرجتو و ابو بکر و عمر، اور میں باہر نکلا اور ابو بکر و عمر باہر نکلے،
گویا میں نے اس طرح سے بہت سے امور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ آپ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کا ذکر ایک ساتھ اپنے ساتھ ملا کر کے کیا کرتے تھے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دوستوں کے ساتھ کر دے گا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ادھر متوجہ ہوا کہ دیکھوں یہ کون ہے، تو دیکھا وہ علی ابن ابو طالب ہیں. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. ان دونوں حدیثوں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس باب میں ایسی احادیث نقل کی جا رہی ہیں جن میں ایک ساتھ شیخین کریمین کی فضیلت کا تذکرہ ہے. یہ فصل اول ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا. اب انشاءاللہ دوسری فصل کل سماعت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.